اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2930، اردو ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نکلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لبیک پکارتے ہوئے، نہ ارادہ خاص حج کا رکھتے تھے نہ خاص عمرے کا، اور بیان کی راوی نے باقی حدیث مثل روایت منصور کے جو اوپر گزری۔ حدیث نمبر 2931، اردو ترجمہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کی چوتھی یا پانچویں کو آئے اور میرے پاس تشریف لائے غصے میں بھرے ہوئے۔ میں نے عرض کی کہ آپ کو کس نے غصہ دلایا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتی ہو کہ میں نے لوگوں کو ایک کام کا حکم دیا ہے اور وہ اس میں تردد کرتے ہیں۔ حکم نے کہا کہ خیال کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا وہ تأمل کرتے ہیں، اور فرمایا کہ اگر میں پہلے سے جانتا ہوتا اپنے کام کو جو میں نے بعد میں جانا تو ہدی کو اپنے ساتھ نہ لاتا۔ اس قول سے معلوم ہوا کہ انبیاء کو علم غیب نہیں، اور یہاں مکے میں خرید لیتا، اور ان لوگوں نے جیسا احرام کھول ڈالا ہے ویسا ہی میں بھی کھول ڈالتا۔ حدیث نمبر 2932، اردو ترجمہ۔ وہی مضمون ہے مگر اس میں حکم راوی کا شک مذکور نہیں تأمل کے ذکر میں۔ حدیث نمبر 2933، اردو ترجمہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے احرام باندھا عمرے کا اور آئیں اور طواف نہیں کیا تھا کہ حائضہ ہو گئیں۔ پھر سب مناسک حج کے ادا کیے، حج کا احرام باندھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منی سے کوچ کے دن کہ تمہارا طواف حج اور عمرہ دونوں کو کافی ہو جائے گا۔ انہوں نے اس بات سے اپنی خوشی ظاہر نہ کی تو آپ نے عبد الرحمن کے ساتھ بھیج دیا تنعیم کو کہ بعد حج کے عمرہ لائیں۔ حدیث نمبر 2934، اردو ترجمہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کو حیض ہوا، صرف میں اور طہارت کی انہوں نے یعنی غسل کیا وقوف کے لیے عرفے میں، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو طواف تمہارا صفا اور مروہ کا حج اور عمرہ دونوں کو کافی ہے۔ طواف سے صحیح مراد ہے۔ حدیث نمبر 2935، اردو ترجمہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ دو ثواب لے کر لوٹتے ہیں اور میں ایک لے کر، تو آپ نے حکم دیا عبد الرحمن کو کہ ان کو لے جاؤ تنعیم تک، اور وہ مجھے لے گئے اور اپنے اونٹ پر لے گئے اور مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا، اور میں اپنی اوڑھنی سے اپنی گردن کھول دیتی تھی، اور عبد الرحمن اس خیال سے کہ بے پردگی کیوں کرتی ہے میرے پیر پر مارتے تھے اس کو ڈھپ سے کہ کوئی جانے اونٹ کو مارتے ہیں، اور میں ان سے کہتی تھی کہ یہاں تم کسی کو دیکھتے بھی ہو، یعنی یہاں کوئی نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنا سر کھول دیا ہے۔ پھر فرماتی ہیں کہ میں نے احرام باندھا عمرے کا، اور پھر ہم لوٹ کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور آپ حسبہ میں تھے۔ حدیث نمبر 2936، اردو ترجمہ۔ عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کو کہ اپنے پیچھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بٹھا کر لے جائیں اور تنعیم سے عمرہ لے آئیں۔ حدیث نمبر 2937، اردو ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آئے ہم احرام باندھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج مفرد میں، شاید ان کا اور بعض صحابہ کا احرام ایسا ہی ہو، اور حضرت تو قارن تھے، اور آئیں جناب عائشہ رضی اللہ عنہ عمرے کے احرام کے ساتھ، یہاں تک کہ جب صرف میں پہنچے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حائضہ ہو گئیں۔ پھر جب ہم مکے میں آئے طواف کیا کعبے کا اور صفا اور مروہ کا، اور حکم کیا ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے ساتھ ہدی یعنی قربانی نہ ہو وہ احرام کھول دے۔ ہم نے کہا کیسا حل؟ تو آپ نے فرمایا بالکل حلال ہو جانا۔ تو پھر ہم نے احرام بالکل کھول دیا،
کہا راوی نے کہ پھر ہم پڑ گئے عورتوں کے پاس، یعنی دھڑلے سے جمع کرنے لگے اور خوشبو لگائی اور کپڑے پہنے، اور ہمارے اور عرفہ میں 4 شب کا فرق باقی تھا۔ پھر ترویہ کے دن یعنی 8ویں تاریخ کی ذی الحج کی احرام باندھا یعنی حج کا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے جناب عائشہ صدیقہ زہرا کے پاس اور ان کو روتے ہوئے پایا۔ پوچھا کیوں، کیا حال ہے تمہارا؟ انہوں نے عرض کی کہ میں حیضہ ہو گئی اور لوگ احرام کھول چکے ہیں اور میں نے نہ کھولا نہ طواف کیا بیت اللہ کا، اور لوگ اب حج کو چلے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی سب لڑکیوں پر لکھ دی ہے، سو تم غسل کرو یعنی احرام کے لیے اور احرام باندھو حج کا۔ اور انہوں نے وہی کیا اور وقوف کی جگہوں میں، یہاں تک کہ جب طاہرہ ہوئی تو طواف کیا بیت اللہ کا، صفا اور مروہ کا، اور آپ نے فرمایا تمہارا احرام پورا ہو گیا، حج اور عمرہ دونوں کا۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں اپنے دل میں ایک بات پاتی ہوں کہ میں نے طواف نہیں کیا جب تک حج سے فارغ نہ ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا اے عبد الرحمن، ان کو تنعیم میں لے جا کر عمرہ کرا لاؤ۔ اور یہ معاملہ اس شب ہوا جب محسب میں ٹھہرے تھے۔ حدیث نمبر 2938 اردو ترجمہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس مضمون کی جو اوپر بیان ہوا، لیکن اس حدیث میں دخل النبی علی عائشہ سے اوپر کے الفاظ نہیں ہیں۔ حدیث نمبر 2939 اردو ترجمہ جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ جناب صدیقہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج میں احرام عمرہ کا باندھا تھا، اور حدیث روایت ہے مانند حدیث لیس کے، اور اتنا زائد بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل تھے۔ جب ان سے جناب صدیقہ رضی اللہ عنہ کچھ فرمائش کرتی تھی تو آپ مان لیتے تھے۔ یہ کمال اخلاق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اپنی بیویوں کی خاطر داری فرماتے تھے اور ان کی فرمائشیں پوری کر دیتے تھے جب تک اللہ پاک کی نافرمانی نہ ہو، اور جناب صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خاطر تو سب سے زیادہ تھی۔ اللہ پاک ان کا درجہ بلند کرے اعلیٰ علین میں اور ان سے راضی ہو، اور ہم کو ان کی کفش برادری میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ غرض بھیج دیا ان کو عبد الرحمن بن ابو بکر کے ساتھ، اور وہ تنعیم سے عمرہ لائیں۔ مطر جو راوی ہیں انہوں نے ابو زبیر سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب حج کرتی تھیں تو ویسا ہی کرتی تھیں جیسا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں کیا تھا۔ حدیث نمبر 2940 اردو ترجمہ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا لبیک پکارتے ہوئے، ہمارے ساتھ عورتیں اور بچے بھی تھے۔ پھر جب مکے آئے طواف کیا بیت اللہ کا اور سعی کی، صفا اور مروہ کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا جس کے ساتھ ہدی نہ ہو وہ احرام کھول ڈالے اور حلال ہو جائے۔ ہم نے کہا کیسا حلال ہونا؟ انہوں نے کہا پورا۔ پھر ہم عورتوں کے پاس آئے یعنی جمع کیا اور کپڑے پہنے اور خوشبو لگائی۔ پھر جب 8ویں تاریخ ہوئی حج کی لبیک پکاری اور کفایت کر گئی ہم کو سعی، صفا اور مروہ کی جو کہ پہلے کی تھی، اور حکم کیا ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شریک ہو جائیں اونٹ اور گائے میں 7 آدمی۔ حدیث نمبر 2941 اردو ترجمہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا حکم کیا ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم نے احرام کھول ڈالا کہ جب ہم مینا کو چلیں یعنی 8ویں تاریخ تو احرام باندھ لیں، تو لبیک پکاری ہم نے حج کی بطا سے۔ حدیث نمبر 2942 اردو ترجمہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ طواف نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ آپ کے اصحاب نے صفا اور مروہ میں مگر ایک بار زیادہ کیا۔ محمد بن بکر کی روایت میں کہ وہی طواف اول ہے، وہی طواف اول۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2930 سے 2942 کا اردو ترجمہ جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔